ایک سوال جس کا جواب شاید ہم سب ایک ہی دیں گے، کیا تم اپنی زندگی کے فیصلے خود کرتے ہو؟ میں بھی یہی سوچتا تھا، اور شاید تم بھی۔ ہم خود فیصلہ کرتے ہیں کیا پہننا ہے، کیا کھانا ہے، کون سا فون خریدنا ہے، کس کی بات ماننی ہے، کسے فالو کرنا ہے اور کس پر یقین کرنا ہے۔ کم از کم ہمیں ایسا ہی لگتا ہے۔ لیکن اگر میں تم سے کہوں ہمارے بہت سے فیصلہ کرنے سے پہلے ہی ہو چکے ہوتے ہیں تو عجیب لگ رہا ہے نا؟ مجھے بھی لگا تھا۔ ذرا آج کا دن یاد کرو، صبح آنکھ کھلنے سے لے کر اس ویڈیو پر کلک کرنے تک ہم نے کتنے فیصلے کیے؟ 10، 20، شاید 100 سے بھی زیادہ۔ لیکن کیا ان میں سے ہر فیصلہ واقعی ہمارا اپنا تھا؟ ہم نے وہی کپڑے کیوں پہنے، وہی موبائل کیوں خریدا، وہی برانڈ کیوں پسند آیا، وہی ویڈیو کیوں دیکھی، اور سب سے اہم یہ ویڈیو ہی کیوں؟ کیا یہ صرف اتفاق تھا یا اس سے پہلے ہزاروں چھوٹے فیصلے خاموشی سے ہمیں یہاں تک لے آئے تھے؟ دنیا کی سب سے بڑی کمپنیاں ہر سال $1 ٹریلین سے زیادہ صرف ایڈورٹائزنگ پر خرچ کرتے ہیں۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر لوگ ہمیشہ اپنی مرضی سے فیصلہ کرتے تو پھر اتنا پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی؟ حقیقت یہ ہے کہ دنیا صرف چیزیں نہیں بیچتی، وہ ہماری پسند کو بدلنے کی کوشش کرتی ہے، اور جب ہماری پسند بدل جاتی ہے تو ہمارے فیصلے بھی بدل جاتے ہیں۔ یہ ویڈیو تمہیں یہ نہیں بتائے گی کہ تمہارے پاس چوائس نہیں ہے، بلکہ یہ سوال پوچھے گی کہ تمہاری چوائس میں واقعی تمہارا حصہ کتنا ہے۔ کیونکہ شاید دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ یہ نہیں کہ کوئی ہمیں زبردستی مجبور کر رہا ہے، بلکہ یہ کہ ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہماری سوچ آہستہ آہستہ بدل رہی ہے۔ چلو ایک بہت عام سی مثال لیتے ہیں۔ تم گوگل پر جا کر سرچ کرتے ہو بلیک ٹی شرٹ فار مین، بس اتنا۔ پھر کچھ دیر بعد انسٹاگرام کھولتے ہو اور اچانک ہر دوسری ایڈ ٹی شرٹ کی، ایک برانڈ، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ ہم ہنس کر کہتے ہیں کہ یار میرا فون میری باتیں سنتا ہے، لیکن حقیقت ضروری نہیں کہ وہ تمہاری باتیں سن رہا ہو، وہ تمہاری عادتیں دیکھ رہا ہے۔ اسے پتا ہے تم کیا سرچ کرتے ہو، کس چیز پر زیادہ دیر رکتے ہو، کس پوسٹ کو لائک کرتے ہو، کس ویڈیو کو آخری تک دیکھتے ہو، اور پھر وہ اندازہ لگاتا ہے کہ شاید اگلی بار تم کیا دیکھنا چاہو گے۔ اب ذرا سوچو، اگر کوئی تمہیں ہر روز ایک ہی قسم کی ویڈیوز دکھائے، ایک ہی قسم کی نیوز اور ایک ہی قسم کے لوگ، تو کچھ مہینوں بعد کیا تمہاری سوچ ویسی ہی رہے گی؟ یہ صرف سوشل میڈیا پر نہیں ہوتا، سپر مارکیٹ میں بھی یہی ہوتا ہے۔ جو چیز کمپنیاں زیادہ بیچنا چاہتی ہیں وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے رکھتی ہیں۔ کاؤنٹر کے پاس چاکلیٹس کیوں رکھی جاتی ہے؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے انتظار کرتے ہوئے ہم میں سے بہت سے لوگ بغیر ضرورت کے بھی اٹھا لیتے ہیں۔ یہ اتفاق نہیں، یہ پلاننگ ہے۔ تو سوال یہ نہیں کہ ہمیں کوئی مجبور کر رہا ہے، سوال یہ ہے کہ ہمیں کتنی بار ایسے فیصلے کروائے جاتے ہیں جنہیں ہم اپنی مرضی سمجھتے ہیں۔ اور اگر ایک ٹی شرٹ یا چاکلیٹ اس طرح بیچی جا سکتی ہے تو پھر کیا خیالات بھی اسی طرح بیچے جا سکتے ہیں؟ یہیں سے کہانی اور بھی دلچسپ ہوتی ہے۔ بات ہے 2018 کی۔ ایک خبر نے پوری دنیا کو ہلا دیا تھا، اس کا نام تھا کیمبرج انالیٹیکا۔ رپورٹس کے مطابق 87 ملین فیس بک یوزرز کا ڈیٹا حاصل کیا گیا، صرف یہ جاننے کے لیے نہیں کہ لوگ کیا پسند کرتے ہیں، بلکہ یہ سمجھنے کے لیے کہ انہیں کس طرح متاثر کیا جا سکتا ہے۔ اب ایک سوال، جب کوئی ایپ مفت میں مل رہی ہو تو وہ اربوں ڈالر کس سے کما رہی ہے؟ جواب بہت سادہ ہے، اگر تم پروڈکٹ کے پیسے نہیں دے رہے تو ہو سکتا ہے پروڈکٹ تم خود ہو۔ ہر لائک، ہر شیئر، ہر کمنٹ، ہر سرچ، ہر فالو، یہ سب صرف بٹنز نہیں ہے، یہ تمہارے بارے میں ڈیٹا ہے، اور ڈیٹا آج کی دنیا میں بہت قیمتی چیز ہے۔ فرض کرو تم نے یوٹیوب پر 2-3 ویڈیوز دیکھی، ہاؤ ٹو میک منی آن لائن۔ اگلے دن تمہارا ہوم پیج بدلنا شروع ہو جائے گا، ایک ویڈیو، پھر دوسری، پھر تیسری، سب ایک ہی ٹاپک پر۔ آہستہ آہستہ تمہیں لگنے لگے گا کہ پوری دنیا بس اسی بارے میں بات کر رہی ہے، حالانکہ یہ پوری دنیا نہیں، یہ تمہارا الگورتھم ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں میں نے خود یہ ویڈیو دیکھی، لیکن شاید زیادہ صحیح جملہ یہ ہے کہ یہ ویڈیو پہلے مجھے دکھائی گئی، کیونکہ جس چیز کو ہم دیکھتے ہی نہیں اسے چن بھی نہیں سکتے، اور شاید یہی اسی پوری کہانی کی سب سے خطرناک حصہ ہے۔ ہمیں کوئی حکم نہیں دیتا، کوئی زبردستی نہیں کرتا، ہمیں صرف وہی چیزیں زیادہ دکھائی جاتی ہیں جن پر ہمارے کلک کرنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ہمیں لگنے لگتا ہے کہ یہی پوری حقیقت ہے۔ لیکن کیا واقعی ہماری ہر چوائس کسی اور کے ہاتھ میں ہے؟ نہیں۔ یہ سب سن کر شاید تم سوچ رہے ہو تو پھر کیا ہماری ہر چوائس فیک ہے؟ جی نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ ہم فیصلے کرتے ہیں، لیکن ہر فیصلہ ایک جیسے حالات میں نہیں ہوتا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کچھ لوگ ہماری چوائس کو اپنی طرف موڑنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ فرض کرو تم کسی آن لائن شاپنگ ایپ پر جاتے ہو، ایک چیز کی قیمت لکھی ہوتی ہے 4999، نہ کہ 5000، صرف $1 کا فرق۔
लेकिन हमारा दिमाग उसे सस्ता महसूस करता है। फिर लिखा होता है ओनली 2 लेफ्ट इन स्टॉक, या सेल एंड्स टुनाइट, या 10,000 पीपल बॉट दिस आइटम। अब ज़रा सोचो, क्या वाकई तुम्हें उस चीज़ की ज़रूरत थी या तुम्हें सिर्फ जल्दी फैसला करने पर मजबूर किया गया? ये सिर्फ शॉपिंग में नहीं होता, हम हर रोज़ सुनते हैं सब यही कर रहे हैं, यही ट्रेंड है, यही फ्यूचर है, और आहिस्ता आहिस्ता हम भी वही करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम अकेले होने से डर लगता है। इसीलिए दुनिया के बड़ी ब्रांड्स सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचती, वो फीलिंग्स बेचती है। अगर तुम ये फ़ोन ख़रीदोगे तो सक्सेसफुल लगोगे, अगर ये शूज़ पहनोगे तो कूल लगोगे, अगर ये परफ्यूम लगाओगे तो लोग तुम्हें नोटिस करेंगे। वो चीज़ नहीं बेचते, वो फीलिंग्स बेचते हैं। और शायद यही वो जगह है जहाँ हमें रुक कर सोचना चाहिए, क्या मैं ये चीज़ चाहता हूँ या मुझे ये चाहने पर मजबूर किया गया है। क्योंकि हर चॉइस से पहले एक सवाल ज़रूर पूछना चाहिए, ये फ़ैसला वाक़यातन मेरा है या किसी ने इसे आसानी से मेरी तरफ धकेल दिया है। और शायद यही सवाल आज़ाद सोच की पहली सीढ़ी है। अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगा कि सोशल मीडिया छोड़ दो या एड्स देखना बंद कर दो या इंटरनेट इस्तेमाल ना करो। मसला टेक्नोलॉजी नहीं है, मसला ये है कि हम कितनी आसानी से इम्प्रेस हो जाते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता। अगली बार जब कोई वीडियो देखो खुद से पूछना, मुझे ये वीडियो क्यों दिखाई गई। जब कोई चीज़ ख़रीदो पूछना, क्या मुझे वाक़ईतन इसकी ज़रूरत है। और जब किसी खबर पर फ़ौरन गुस्सा आए तो सिर्फ 1 मिनट रुक जाना और पूछना, क्या मैं पूरी कहानी जानता हूँ। शायद ये 3 सवाल हमारी बहुत सी गलतियों से बचा सकते हैं। क्योंकि दुनिया बदलने से पहले लोगों की सोच बदली जाती है और लोगों की सोच बदलने से पहले उनकी तवज्जो हासिल की जाती है। याद रखो, हर चीज़ जो वायरल हो ज़रूरी नहीं है सच हो, हर चीज़ जो पॉपुलर हो ज़रूरी नहीं सही हो, और हर वो चीज़ जो तुम्हें पसंद आए ज़रूरी नहीं वो तुम्हारा इंतखाब हो। शायद आज़ादी का मतलब ये नहीं कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। असल आज़ादी ये है कि हम किसी भी ऑप्शन को चुनने से पहले सोच सकें। क्योंकि जिस दिन हमने सोचना छोड़ दिया उसी दिन दूसरों ने हमारे लिए फ़ैसला करना शुरू कर दिया। और शायद यही दुनिया का सबसे ख़तरनाक धोखा है।